इश्क की पहली मंजिल लास्ट एपिसोड। नॉवल शुरू करने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग नॉवेल्स आपके लिए लाती रहूं, तो इन रिटर्न आपको मुझे इनकरेज भी तो करना होगा, मुझे मोटिवेट करना होगा। एंड यू कैन इनकरेज मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड encouragement which I want from all of you. Also, don't forget to press the bell icon so that you'll be able to get the notifications of all of my upcoming videos. Thank you. So now let's start the last episode. सारिम ने राबी को देखते ही बत्ती सी निकाली, जो उसे देखकर मुंह बनाते हुए अदन के साथ अंदर चली गई। तलाल मुर्तज़ा के साथ बातों में मगन थे। अली उन दोनों के साथ जुड़ के बैठ गया। खैरियत तो है? रोटी के टाइम ही तुम लोगों का काफिला क्यों हमारे घर आ गया? दाल में कुछ काला लग रहा है। ना बेटा ना, पूरी की पूरी दाल ही काली है, बस अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, दाइम ने उससे भी आहिस्ता आवाज में कहा। दोपहर होने तक तलाल ने मुर्तज़ा से इस बारे में कोई बात ना की। सारिम को तो हौल उठ रहे थे। दाइम कहीं डैड भूल तो नहीं गए? तू याद करवा देना दोबारा। दाइम ने उसको देखते मजे से कहा, ये अली आज ऑफिस क्यों नहीं गया? अब की बार उसने दूसरा दुखड़ा रोया। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? मुंह बंद कर अपना, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अली तू आज ऑफिस क्यों नहीं गया? उसने दाइम का मुंह बंद करवाकर अली से पूछा। जाना तो था यार, मगर अब तुझे छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ। नहीं नहीं, तू चला जा यार, हम तो रात का खाना खा के ही जाएंगे, बेफिक्र होके जा जा मेरा भाई। अच्छा, फिर मैं एक चक्कर लगा ही आता हूँ। मेरे आने से पहले लंच ना करना, बस मैं 1 घंटे में आया। अली के जाते ही उसने मुंह पे हाथ फेरे, इर्द गिर्द देखा, सब अपनी बातों में मगन थे। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ कि दाइम ने फौरन उसे बुलाया। सामी, कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, पानी पीने जा रहे हो? एक ग्लास मेरे लिए भी ले आना। जहर न ले आऊं तेरे लिए? बेटा तुम बैठो, मैं ला देती हूँ। सलमा आंटी फौरन खड़ी हुई। नहीं नहीं आंटी, आप बैठे, मैं खुद ही ले आता हूँ। जल्दी लाना यार, मुझे प्यास लगी है। दाइम की बात पे वह उसे मुंह ही मुंह में गालियों से नवाजता ड्राइंग रूम से बाहर निकला और किचन की जानिब बढ़ गया। राबेल ने उसकी पे भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो खुद ही उससे एक काउंटर का फासला रखकर स्लैब के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। सब बातों में बिजी थे, किसी को तुम्हारा ख्याल ही नहीं है। मैंने सोचा मैं ही तुम्हारी हेल्प करवा दूं। मुझे जरूरत नहीं है, तुम भी जाओ यहाँ से। वो बगैर उस पर ध्यान दिए केक के ऊपर चॉकलेट की तह लगा रही थी। तुम जाते क्यों नहीं हो इंग्लैंड? क्यों पाकिस्तान में धरना दे के बैठ गए हो? अरे मेरा धरना नाकाम नहीं गया, हुक्काम आला ने मेरे धरने का नोटिस ले लिया है और आज वो दूसरी पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए तशरीफ लाए हैं। 100% मस्बत नताइज बरामद होंगे। उसकी बात पे राबेल का मुंह खुल गया। डोंट टेल मी तुम यहाँ पे मेरा रिश्ता लेने आई हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं यहाँ पे बंटे खेलने आया हूँ? माय गॉड, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। अंकल को रोको, वो डैडी से कोई बात ना करें, जाओ जाके उन्हें बताओ। हाँ, मैं बता चुका हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर हमें इंग्लैंड भिजवाने का बंदोबस्त करें। उसने सामने पड़े केक पे उंगली लगाकर चॉकलेट उतारी। बदतमीज, अभी गार्निश करके हटी हूँ मैं। तुम्हें कैसे पता मुझे चॉकलेट केक पसंद है? सच कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। उसकी बात पे राबी ने उसे गुस्से से देखते हुए केक उठा के फ्रिज में रखा। सारिम ने फौरन दिमाग पे जोर दिया। इस वक्त के लिए भी एक गाना याद किया था। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया, आओ सामने कोलों दी रुसके न लंग माइया। राबेल ने हंसी छुपाने को मुंह बिल्कुल फ्रिज के अंदर कर लिया। तभी सारिम ने ट्यून बदली। साडे कोलों सोहना मुखरा लुकान लई, सजना ने मुंह अगे फ्रिज तान लई, सजना ने मुखड़े अगे फ्रिज तान लई। उसके गाने पे राबेल ने बड़ी मुश्किल से अपने कहकहे का गला घोंटा। तुम्हें इससे भोंडा गाना नहीं मिला गाने को? क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? चलो कोई बात नहीं, इतने सारे याद किए हैं, सारी जिंदगी तुम्हें सुनाते ही गुजर जाएगी। शट अप, मुझे तंग ना करो। यहाँ से दफा हो जाओ वरना अभी अली को बुलाती हूँ। लो भला, तुम्हें मनाए बगैर थोड़ी जाऊंगा मैं। बस इसी हफ्ते हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमने इंग्लैंड भी जाना है। कहीं वाकई इस सेमेस्टर में फेल ही ना हो जाऊं मैं। कहते हुए उसने चूल्हे पे पड़े पतीले का ढक्कन उठाकर अंदर झांका।
मुझे तुम्हारी एक एक हरकत नजर आ रही है, वापस रखो इसको। राबी ने फौरन बिरयानी पर ढक्कन दिया। तुम हो अहले नजर तो तुम्हें क्यों नहीं आता आंखों की गुजारिश को समझने का सलीका। उसके मध्यम लहजे में शेर पढ़ने पे राबेल का दिल पहली बार किसी अनोखी ताल पे धड़का था। उसने चेहरा फेर के बमुश्किल लहजे को सख्त बनाया। मैं ना बड़ी रूखी फीकी सी लड़की हूं, तुम्हारी ये शायरी मुझ पे कोई असर नहीं करेगी। ओह थैंक गॉड, कोई एक तो प्लस पॉइंट मिला। मुझे भी शायरी बिल्कुल नहीं पसंद। ये शेर तो मैंने दाइम के कहने पे रास्ते में आते हुए हिफाजत मा तकद्दुम के तौर पे उसी के मोबाइल से देख कर याद किया था। उसने कहा था लाजमी जरूरत पड़ेगी, एक याद कर ले। हाय कितना अच्छा है मेरा भाई। उसके कहने पे राबी ने दिल के धड़कने पे लानत भेजते हुए फौरन स्टैंड से छुरी उठा ली। तुम्हें पता है दाइम ने तो शादी के बाद शेरो शायरी में पीएचडी कर ली है। निकलो यहां से वरना मैं तुम्हें इधर ही जिबा कर दूंगी। वो जैसे ही छुरी लेकर उसकी जानिब बढ़ी, सारिम 2 ही छलांगों में किचन से बाहर भागा। तुम्हें शेर पसंद नहीं आया? तुम ठहरो, मैं अभी उसके मोबाइल से दूसरा याद करके आता हूँ। अब तुम राजी हो ना, फिर मैं हाँ समझू। वो छुरी लेकर उसके पीछे किचन से बाहर निकली। छुरी देखकर भागता हुआ वो रास्ते में आते दाइम से टकरा गया। तुम गालिबन पानी लेने आए थे। राबी तुमने ये छुरी क्यों उठा ली? आप अपने इस भाई को यहाँ से ले जाएं वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने दाइम के पीछे खड़े सारिम को देखकर चबाते हुए कहा। हुआ क्या है? क्या होना है जलील? जो तूने मुझे शेर याद करने को कहा था वो मैंने इसको सुना दिया। अब इसे पसंद नहीं आया तो मेरा क्या कसूर है? खबीस इंसान, तो मुझे कोई काम का शेर नहीं बता सकता था क्या? उसकी बात पे दाइम हंसते हुए वहीं सोफे पे गिर गया। अदन उनकी आवाजें सुनती बाहर आ गई। हाय भाभी, मैं लुट गया। आज आपके शौहर ने मेरा रिश्ता होते होते रुकवा दिया। हाय अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा खुद को शीशे में। साहिर डार्लिंग, तो क्यों नहीं मान लेता, तेरी किस्मत में शादी नहीं है। अंदर आते अली ने दाइम की बात पे कहकहा लगाया। यार इस पे कोई वजीफा भी असर नहीं करता। सामी तो क्यों नहीं मान लेता, तूने सारी जिंदगी कमाना रहना है। तुम्हारे मुंह में खाक। तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने सोचा कहीं तुम सारा कुछ अकेले ही ना निकल जाओ, बस इसीलिए रास्ते से वापस आ गया। राह भी लगवाओगा ना, भूख लगी हुई है। वो उसे कहकर उन दोनों को लिए ड्राइंग रूम में आया जहां तलाल मुर्तजा से बात कर रहे थे। मुर्तजा, मैं आज तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आया हूँ। गुजारिश कैसी? बोलो क्या बात है? आज हम सारिम के लिए राबेल का हाथ मांगने आए हैं। राबी मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अजीज है। मैं चाहता हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर आ जाए और हमें जवाब हाँ में ही चाहिए। उनकी बात पे मुर्तजा ने बेगम की तरफ देखा जिन्होंने मुस्कुराते हुए अंदियां दिया। हमें कोई एतराज नहीं। राबेल आज से तुम्हारी बेटी है। बहुत शुक्रिया यार। तलाल खड़े होकर उनके गले लगे। डैडी की बात पे अली ने एक थप्पड़ सारिम की गर्दन में मारा, फिर हंसते हुए उसे गले लगाया। ये मोहर लगानी बहुत जरूरी है। उसने हाथ फेर के गर्दन सहलाई। मुर्तजा, एक और बात है, मैं जल्द अज जल्द ये फर्ज अदा करना चाहता हूँ। सारिम की स्टडी का मसला ना होता तो मैं कभी तुम्हें इस जल्दबाजी पे मजबूर ना करता। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द निकाह हो जाए, फिर इसी महीने उन दोनों को इंग्लैंड भिजवा दूं। इतनी जल्दी? सलमा ने हैरत से मुर्तजा की तरफ देखा। भाभी, मुझे राबेल बिल्कुल अपने बच्चों जैसी है। मैंने कहा ना, अगर सारिम की स्टडीज का मसला ना होता तो कभी आप लोगों को मजबूर ना करता। उसका लास्ट सेमेस्टर है, फिर तो ये हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये फर्ज अदा हो जाए। तलाल की बात पे दाइम फौरन सारिम के करीब आया। ऐसी कौन सी आग लगी है, सेमेस्टर पूरा करके शादी करवा लेना। मैं कहता हूँ अभी रहने देते हैं। खबरदार अगर तूने बीच में टांग फंसाई तो अल्लाह अल्लाह करके कोई राह निकली है, मेरा भाई नया शोशा ना छोड़ दे। अपनी बकवास बंद कर, ये देख तरस खा ले मुझ पे। उसने सबसे नजर बचाकर दाइम के आगे हाथ जोड़ लिए। ठीक है तलाल, जैसा तुम कहो। राबेल आज से तुम्हारी बेटी है, मुर्तजा ने कहा। थैंक यू सो मच। फिर इस महीने की कोई डेट रख लेते हैं या फिर तुम लोग फाइनल करके मुझे बता देना। तारी की बात पे सारिम ने शुक्र अदा करते हुए मुंह पे हाथ फेरे। टाइम याद रखना, जाते हुए मस्जिद में पैसे डाल के जाने हैं। सलमा, राबेल को तो बुलवाओ, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा।
अदन बेटा जाओ राबेल को लेकर आओ। सलमा आंटी के कहने पे वो फौरन उठी। आइए जेठानी साहिबा, आपकी सास आपको याद कर रही हैं, उसने राबी के हाथ पे हाथ मारते हुए कहा। हाय अल्लाह, अंकल ने बात कर ली डैडी से। ना सिर्फ बात की है बल्कि इस माह की डेट भी फाइनल कर रहे हैं। हाय, यानी कि मुझे इसी माह उस बदतमीज के साथ रुखसत कर देंगे वो। शर्म करो कुछ, अब तो थोड़ी सी इज्जत कर लो उसकी। कितना उस बेचारे ने शादी शादी का शोर मचाया हुआ था। राबेल की आंखों में सचमुच के आंसू आ गए। राबी क्या हो गया यार? सारिम तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात पे वो रोते रोते हंस पड़ी। ड्राइंग रूम में जाते ही सारा ने फौरन उसे खुद से लिपटा कर प्यार किया और अपने हाथों से कंगन उतार कर उसे पहनाए। सलमा, आज से राबेल हमारी अमानत है। सारा ने सलमा के गिर्द बाजू फैलाकर कहा। बेटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारिम के तो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। राबेल शर्माई लजाई सी सारा के साथ बैठी थी। जब सारिम की खांसी पे उसने नजरें उठाकर उसे देखा, सारिम ने उसके मतवज्जा होते ही एक आंख बंद की। अम्मी, मैं खाना लगवाती हूँ। वो उसकी शौक नजरों से घबरा कर फौरन उठी। खुशगवार माहौल में खाना खाकर तलाल ने कुछ देर बाद इजाजत मांगी। जाते जाते सारिम उसके पास रुका। बस कुछ दिन हैं, फिर गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। फिक्र ना करो, अपनी छुरी साथ ही लाऊंगी मैं। उसे फिर से पहले वाली टोन में आता देखकर वो अस्तगफिरुल्लाह कहकर बाहर निकला, जहां दाइम हॉर्न पे हाथ रखकर वापस उठाना भूल गया था। आज समिया खाला की आमद हुई थी और वो कब से सारा के साथ सर जोड़े बैठी थी। सारिम को बावजूद उनकी तरफ कान लगाने के भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सच पूछो, आज तुम्हारी याद ही मुझे यहाँ खींच लाई है। पार्टी में भी आने का दिल नहीं किया मेरा, मगर कुछ भी हो, औलाद के गलत फैसलों की वजह से मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ सकती ना। समिया ने सारा के हाथ पे हाथ रखा। समिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। इसी वजह से मैं इतनी देर से तुम्हारी तरफ नहीं आई। मैंने तो हमेशा नेहा को लाने का सोचा था, मुझे क्या पता था दाइम ये सब कर जाएगा। क्या सोचा था और क्या हो गया। नेहा तो जिस दिन से वापस गई है यही कहती है कि आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। इतना दिल टूटा है मेरी मासूम बच्ची का। समिया ने दुखी दिल से कहा। तुम उससे कहना मेरी कॉल तो रिसीव करे, इतने दिन हो गए हैं उससे बात किए। लो, तुम बात करने का कहती हो, वो कहती है कोई मेरे सामने उस घर के किसी फर्द का नाम तक ना ले। देखो सारा, जो होना था हो गया। अब कब तक तुम हाथ पे हाथ रखे बैठी रहोगी? जान छुड़वाओ अब इस बला से। दम नहीं घुटता तुम्हारा उसे देख देख कर। समिया ने अदन को अपनी तरफ आते देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो उन्हें सलाम करके सारिम के पास बैठ गई। उठो, कमरे में चलते हैं। सारा उन्हें लिए अपने कमरे में आ गई। सारा, कुछ करो, मेरा तो उसे देखते ही बीपी शूट कर गया है। तुम्हें कुछ नहीं होता क्या? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ? पूछो मत कितनी तकलीफ होती है मुझे, मगर दाइम की आंखों पे तो पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी है उसने। वो तो वैसे ही अंधा हो गया है, उसकी नजर में तो सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। और सारिम को देखो, उसे तो भाभी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। और तो और कल मैं हैरान ही रह गई जब तलाल ने कहा दाइम की चॉइस लाजवाब है, अदन बहुत फर्माबरदार बच्ची है। एक तलाल ही तो खिलाफ थे दाइम के फैसले के, मगर उस डाइन ने पता नहीं कौन सा जादू करके सबको अपनी तरफ कर लिया है। मैं उसे इस घर से निकालने का मंसूबा कर रही हूँ और वो है कि सबको अपनी मुट्ठी में करती जा रही है। सारा ने अजहद परेशानी से कहते हुए समिया को देखा। सारा, तुम तो भोली हो मेरी बहन, तुम क्या जानो ये आजकल की लड़कियों को। नेहा अब इस घर में आना भी पसंद नहीं करती, मगर मैं उसकी माँ हूँ, अच्छे से जानती हूँ उसको। तुम इस मुसीबत से जान छुड़ाओ, मैं खुद नेहा को दाइम से शादी करने पर राजी कर लूंगी। तुम क्या सोचती हो मैंने कुछ नहीं किया होगा? खुदा खुदा करके उसकी रिपोर्ट बनवाई थी और वो बजाय उसे घर से निकालने के मुझ पर आकर चढ़ाई करने लग गया। शुक्र है उसने तलाल को कुछ नहीं बताया। खटक तो तलाल भी गए थे कि नेहा एकदम क्यों चली गई, मगर मैंने भी उन्हें मुतमईन कर दिया। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, अब की बार ऐसा पत्ता फेंकूंगी कि दाइम उसे ढूंढता ही रह जाएगा। सारा के दिमाग में फौरन से एक सोच लहराई। ये हुई ना बात, तुम माँ हो उसकी, कुछ भी कर सकती हो। एक बार ये लड़की इस घर से चली जाए, दाइम तो ये तक भूल जाएगा कि कभी उसकी शादी भी हुई थी। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नेहा को पता चल गया तो फिर से शोर मचाएगी। ठीक है।
नेहा से कहना मुझसे बात करे, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। ओके, कह दूंगी। वो अपना बैग उठाए बाहर चली गई। आज पूरे चांद की रात थी। वो दोनों टेरेस पे खड़े कॉफी पी रहे थे। नीचे लॉन में दरख्त साकिन खड़े थे। चांद की ठंडी सी रोशनी उन दोनों के चेहरों पे पड़ रही थी। सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। कभी मैं सोचा करती थी कि मेरी जिंदगी में अब कभी कोई खुशी नहीं आएगी, मैं कभी अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी, इसी तरह दर बदरी का दुख सहते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन नहीं, वो एक मौजज़ा था कि अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा। सिर्फ आपकी बदौलत मेरी ज़िंदगी में फिर से रंग भर गए। मैं अपने घर वालों से मिल सकी। डैडी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मुझे इज्जत, मुकाम, हर शय वापस मिल गई। वो सांस लेने को रुकी। आपने ठीक कहा था, आपका साथ मुझे हर दुख भुला देगा। आज मैं इकरार करती हूँ, दुनिया का हर मर्द दाइम तलाल नहीं होता। वो आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी, जिसने कॉफी का कप रखकर दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल करके उसके घने बालों वाले सर पे अपने लब रख दिए। आई लव यू माई वाइफ। दाइम की बात पे उसने मुस्कुराते हुए उसके शाने से सर टिका दिया। हालांकि हर चीज ठीक हो चुकी है, फिर भी मुझे लगता है कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत होने वाला है। दाइम की बात पे उसकी शर्ट के बटनों पे उंगली फेरता अदन का हाथ लम्हा भर को थमा। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। और सबसे बड़ी बात, सारिम की शादी फिक्स हो गई है। थैंक गॉड, मम्मी ने उसकी चॉइस को एक्सेप्ट कर लिया। मम्मी हर चीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, वो सिर्फ आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, मुझे भी कर लेंगी आहिस्ता आहिस्ता, आप जो है मेरे साथ। उसके कहने पे दाइम की मुस्कुराहट गहरी हुई। आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी? कभी दूर तो नहीं होंगी ना मेरे से? उसने बाजू का घेरा तंग किया। क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्यों लग रहा है कुछ हो जाएगा। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार सिग्नल दे रही है। आपकी छठी हिस्स को और कोई काम नहीं है क्या? बिना वजह वाहिमों का शिकार ना हो। हम दोनों को एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। अपना ख्याल रखा करें, मैं आपके बगैर हरगिज़ नहीं रह सकता। दाइम ने चांद की रोशनी में चमकते उसके सभी चेहरे को देखते हुए कहा। हुआ क्या है दाइम? आज से पहले तो कभी आपने ऐसी बातें नहीं की। उसकी बात पे वो होले से मुस्कुराया। वो उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी। आज से पहले आपने इजहार भी तो नहीं किया। कान तरस गए थे मेरे। आई नो आप मेरी मुस्कुराहट की बहुत बड़ी फैन हैं, मगर इस तरह ना देखें मुझे। इस तरह देखने से मुझे यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए हैं। ओफ, सैकड़ों लड़कियां मरती थी मेरी स्माइल पे। उसकी बात पे अदन ने तप कर उसकी बाजुओं का हल्का तोड़ा। यू नो, एक लड़की मुझे अभी भी याद है। क्या नाम था उसका? हाँ, लाइबा। उसकी ब्लू कलर की आंखें थी। आज की रात उन यादों के साथ टेरेस पे ही गुजारनी है। खबरदार जो मेरे कमरे में आए। वो चीख कर कहती कमरे की जाने बढ़ी। उसकी धमकी पे दाइम पूरे दिल से हंसता उससे पहले ही कमरे में पहुंच गया। डैडी, सिंगापुर वाले कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मीटिंग है आज। एक डेलीगेशन आया हुआ है। आज रात 8 बजे मीटिंग है, आप आएंगे ना? नाश्ते की टेबल पे उसने दलाल से कहा। सारा ने फौरन कान खड़े किए। कहाँ पर है? पीसी में। नहीं, तुम उसे खुद हैंडल करो, ये तुम्हारा काम है। मैं कर लूंगा, लेकिन आप आ जाते तो ज्यादा अच्छा था। बेटा, मैं हर जगह पे तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, उसे तुमने कवर करना है। एंड आई होप तुम पहले की तरह ये भी मैनेज कर लोगे। जरूर कर लूंगा। सारा ने जूस पीते हुए दाइम के साथ बैठी अदन को देखा। किस्मत उन्हें एक और मौका दे रही थी हर मुसीबत से जान छुड़ाने का। उसे वो किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। इट मीन्स तुम आज डिनर पे हमारे साथ नहीं होगे? सारा ने उससे अपने मकसद की बात पूछी। जाहिर है मम्मी, डिनर मुझे उनके साथ ही करना पड़ेगा, उसने कहा तो उन्होंने दाइम की बात पे मुस्कुरा कर सर हिलाया। शाम के वक्त सारा चमकते चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकली। इलेक्शन के बाद तलाल अपनी मामूल की रूटीन में मसरूफ हो गए थे। सारिम कहीं बाहर निकला हुआ था। वो हील की टिक टिक बजाती अदन के पास आई, जो स्क्रीन पे बीबीसी लगाए बैठी थी। क्या कर रही हो? नथिंग, फ्री हूँ। क्या हुआ? फ्री हो तो मेरे साथ चलो। सारिम की शादी में कुछ दिन रह गए हैं, सारी शॉपिंग करने वाली है।
ریان کی شادی پہ تو انایا یہاں تھی، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، لیکن اب رابیل کی چوائس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں تو ہوگا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں چلوں؟ عدن نے حیرت سے پوچھا۔ ساس کی جانب سے ایسی مہربانی پہلے تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں تم چلو اور جلدی کرو، میرے پاس ٹائم کم ہے، رات ہونے والی ہے، ڈنر ٹائم سے پہلے ہی واپس آنا ہے۔ اچھا، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ کچھ سیکنڈز میں وہ چادر لیے سیڑھیوں سے اتری اور لاؤنج میں ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھایا۔ یہ موبائل کیا کرنا ہے؟ ابھی واپس آ جانا ہے، ہم نے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا نے اسے موبائل اٹھاتے دیکھ کر فوراً کہا۔ اچھا، پھر میں پہلے تائم کو کال کر کے بتا دوں؟ کیوں؟ تم یہاں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہو جو دائم کو پہلے انفارم کرنا ہے؟ آج میٹنگ ہے، اس کی کام کرنے دو اسے۔ سارا کے کہنے پہ اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ عظمیٰ، اسے میرے کمرے میں رکھ آؤ، وہ کہہ کر سارا کے ہمراہ باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مارکیٹ میں موجود تھی۔ سارا نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور خود اسے ساتھ لیے مختلف شاپس کے چکر لگانے لگی۔ 1 گھنٹے سے وہ ایک سے دوسری سے تیسری شاپ پہ جا رہی تھی، مگر کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ممی، رات ہونے والی ہے، کچھ تو چوز کر لیں، ابھی گھر بھی جانا ہے۔ کتنی فضول آئٹمز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے یہاں پہ، ایک بھی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے۔ کہیں انہیں کلر پسند نہیں آ رہا تھا اور کہیں مٹیریل ہلکا دیکھ کر وہ دوسری شاپ پہ چلی جاتی۔ 2 گھنٹوں میں پورے مال کا چکر لگا چکی تھی، مگر کوئی چیز سارا کی ناک کے نیچے نہیں آئی تھی۔ نمی، میرا خیال ہے ہم کل کسی اور مال چلیں گے، وہاں سے شاپنگ کر لیں گے، اب واپس چلتے ہیں۔ اس نے شام کا اندھیرا پھیلتے پھر سے سارا کو کہا۔ اب ایسے ہی خالی ہاتھ تھوڑی جائیں گے، آئے ہیں تو کچھ لے کر ہی جائیں گے نا، یہاں پہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، آؤ کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ مال سے نکلتی اسے لے کر کافی دیر چلنے کے بعد ایک سنسان سے بازار میں آ گئی تھی جہاں پہ رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہاں سے آپ نے کیا لینا ہے؟ عدن نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، جہاں اکا دکا عورتیں ہی چیزیں خریدتی نظر آ رہی تھیں۔ ہر طرف صرف آدمی ہی آدمی تھے۔ بہت سی دکانوں کے شٹر بند ہو چکے تھے۔ اوہ شٹ، جیولر تو پیچھے رہ گیا، مجھے ڈائمنڈ رنگ کا آرڈر دینا تھا۔ اچھا تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آرڈر دے کر آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا میں یہاں پہ رکوں؟ ہرگز نہیں، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ کیوں، تمہیں کوئی کھا جائے گا یہاں پہ؟ ادھر ہی رکو، میں ابھی آتی ہوں، کہاں ہے نا؟ ممی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لوگ کیسے آگے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اوپر سے رات ہو گئی ہے، میں نے نہیں رکنا یہاں پہ، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی، مجھے نہیں پتا۔ ہاں تو تم تو آسمان سے اتری کوئی حور ہو نا جسے لوگ آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو نظر ہی نہیں آتا نا لوگوں کو۔ رکو ادھر ہی، وہ سامنے والی سڑک پہ ڈرائیور کھڑا ہے، اب بھی آتی ہوں میں۔ سارا اسے جھڑک کر پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ اسے وہاں پہ کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، بہت سی دکانیں بند ہو گئی تھیں، وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، مگر سارا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس طرف مکمل اندھیرا ہو جانے کے باعث وہ سامنے والی سڑک پہ جا کھڑی ہوئی، جہاں سارا کے کہے کے مطابق ڈرائیور موجود تھا، لیکن اس سڑک پہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سڑکیں اور گلیاں تو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھیں جہاں سارا اسے آج لے آئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس روشن ہو گئی تھیں، کوئی ٹریفک آ جا رہی تھی، کچھ آوارہ سے لڑکے سیٹیاں بجاتے اس کے آگے سے 2-3 بار گزر چکے تھے۔ خوف کے مارے اب اسے رونا آ رہا تھا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل گیا، اسے سڑک پہ کھڑے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ عجیب علاقہ ہے، اس وقت تو شہر کی روشنیاں عروج پہ ہوتی ہیں اور یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، ممی کہاں رہ گئی ہیں؟ ایسا کون سا آرڈر ہے جو 2 گھنٹوں میں بھی نہیں دیا؟ وہی لڑکے بے ہنگم کہے لگاتے اور ہاتھوں میں بوتلیں پکڑے دوبارہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ کب سے کھڑی ہو بلبل؟ میرا خیال ہے تمہارا گھر اس سڑک پہ سیدھا جا کے آتا ہے، آج تو وہاں پہ بھی میلہ لگا ہوا ہے، چلو پھر تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ان میں سے جیسے ہی ایک لڑکا اس کے جانب بڑھا، اس نے فل سپیڈ میں ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کی چال کی لڑکھڑاہٹ سے بوتلوں میں موجود مشروب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بہت جلد اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے بس بھاگ رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکے نے اس کے پاؤں میں کانچ کی بوتل ماری۔ بند شوز ہونے کے باعث کانچ اس کے پاؤں میں نہیں لگا۔ اب وہ گالیاں بکنا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی اسے سڑک پہ کوئی فیملی پیدل آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے بھاگ کر ان لوگوں کے پاس چلی گئی۔ پلیز ہیلپ، مجھے بچا لیں، یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ایک عورت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس فیملی میں 2-4 اچھی جسامت والے لڑکے موجود تھے۔
انہیں دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگتے لڑکے واپس مڑ گئے۔ کون ہے آپ؟ اس وقت اکیلی اس ایریا میں کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے فوراً اس کے کانپتے وجود کو اپنے سامنے کیا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اچانک وہ لوگ آگے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ کس طرف گئے ہیں وہ؟ اس ایریا سے 2 سڑکیں نکل رہی تھیں۔ شہر کی آبادی والے حصے کی طرف جاتی سڑک پہ اسٹریٹ لائٹس آن تھی، جبکہ دوسری سڑک پہ مکمل اندھیرا تھا۔ عدن نے انجانے میں ایک طرف اشارہ کیا۔ سامنے والی عورت کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ آپ ادھر رہتی ہیں کیا؟ نہیں، میرا گھر سٹی کی دوسری سائڈ پہ ہے۔ آپ کے پاس فون ہے؟ پلیز مجھے دیں، مجھے اپنے ہسبینڈ کو کال کرنی ہے، پلیز۔ اس عورت نے حیرت سے اسے دیکھتے فون آگے بڑھایا۔ عدن نے کانپتے ہاتھوں سے دائم کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھا۔ موبائل کو وائبریٹ ہوتا دیکھ کر اسکرین پہ آنے والے ان نون نمبر کو کٹ کر کے وہ مینیجر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پلیز جلدی کریں، یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ تو دن میں لوگ نہیں آتے اور آپ رات کو کھڑی ہیں۔ ہم تو واک کرنے نکلے تھے، گھومتے گھماتے بچوں کو آئس کریم دلوانے کے لیے اس شاپ پہ آ گئے، ورنہ یہاں پہ اس وقت کوئی نہیں آتا۔ پلیز صرف 1 منٹ، مجھے پھر سے ٹرائی کرنے دیں۔ وہ لڑکے پھر سے سڑک پر سے گزر رہے تھے۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، لیکن ایک بار پھر بیل بج کر بند ہو گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اندھیری سڑک اس دلدل کی طرف جا رہی تھی جہاں سے وہ ایک بار پہلے صحیح سلامت نکل آئی تھی۔ وہ پھر سے اس کا نمبر ملا رہی تھی۔ میٹنگ کے ٹائم فون اٹینڈ کرنا اصول کے خلاف تھا، مگر عجیب سی بے چینی کے باعث نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، دائم طلال اسپیکنگ۔ دائم، میں عدن بات کر رہی ہوں۔ میں ممی کے ساتھ بازار آئی تھی، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں کب سے کھڑی ہوں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کہاں پہ ہیں آپ؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ فوراً سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل کے ارد گرد موجود لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، میں پوچھ کے بتاتی ہوں۔ اس نے سامنے کھڑی عورت سے پوچھ کر جگہ کا ایڈریس بتایا۔ جگہ کا نام سنتے ہی دائم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں ابھی آ رہا ہوں، صرف 10 منٹ میں۔ ان لوگوں سے کہیں آپ کے پاس کھڑے رہیں، اکیلی مت کھڑی ہونا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے فون کان سے لگائے میٹنگ چھوڑ کر اندھا دھند باہر کے دروازے کی جانب بھاگا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس میٹنگ میں اسے لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا فائدہ ہونا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا مینیجر نے اسے پیچھے سے کتنی آوازیں دی تھیں، یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی زندگی، اس کی عزت خطرے میں تھی۔ عدن نے جس جگہ کا نام بتایا تھا وہ ریڈ لائٹ ایریا سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ یا اللہ، عدن کی حفاظت کرنا۔ پی سی سے وہ جگہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھی، مگر وہ صرف 10 منٹ میں اڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ سامنے عدن کے قریب کچھ لوگ کھڑے تھے۔ گاڑی سے اسے نکلتا دیکھ کر وہ بغیر ارد گرد کا خیال کیے اس کے گلے لگ کر رو دی۔ عدن میری جان، آ گیا ہوں، دیکھو میری طرف، آؤ ادھر آؤ، اندر بیٹھو۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کے اسے بٹھایا اور سامنے کھڑے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ کب سے کھڑی ہیں یہاں پہ؟ مجھے پہلے فون کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کا فون کہاں ہے؟ اس نے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ممی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے شاپنگ کرنی تھی، پھر اچانک وہ مجھے وہیں رکنے کا کہہ کر کسی جیولر کی شاپ پہ چلی گئی اور ابھی تک نہیں آئی۔ میرا فون گھر پہ ہے، انہوں نے لانے ہی نہیں دیا۔ دائم نے فوراً پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، تبھی اس کے موبائل کی بیپ ہوئی۔ اسکرین پہ آتی سارا کی کال دیکھ کر اس کے لب بھینچ گئے۔ ہیلو دائم، تم کہاں پہ ہو؟ کچھ علم بھی ہے تمہاری بیوی کہاں سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہے؟ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی ہے وہ مہارانی اور اب تک واپس نہیں آئی، خدا جانے کہاں چلی گئی ہے۔ تمہیں اس کی کوئی خیر خبر ہے یا نہیں؟ اپنا فون بھی وہ گھر چھوڑ گئی ہے، اس کی ماں کو کال کی تھی، وہ وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے کہاں گئی ہے وہ؟ آ کے بتاتا ہوں، اس نے کہہ کر لائن کاٹ دی۔ پانی پی کر وہ ریلیکس ہوئی، آنسو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ دائم، ممی کو فون کریں، ان سے پوچھیں وہ کہاں پہ ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں وہ۔ اس کی بات پہ دائم نے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر کے اسے زور سے خود نے بھینچ لیا۔ ہارٹ بیٹ اب تک تیز تھی، یہی سوچ سوچ کے دل ہول رہا تھا کہ اگر وہ اس کی کال ریسیو نہ کرتا اور اس جگہ پہ نہ پہنچتا تو شاید وہ آج ہمیشہ کے لیے عدن کو کھو دیتا۔ وہ تو اتنی معصوم تھی، یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑے لڑکے اسے کتنی حوث زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس منہ پہ پڑتے ہی وہ کیسے وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔
سارا کی اس حرکت نے اسے ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عدن صحیح سلامت اس کے پاس موجود ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عدن کا سانس بند ہو رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر اس پوزیشن میں رہا تو عدن کو خود اسے مخاطب کرنا پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ چہرہ اب بھی خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ آدی میری جان، کیوں اتنی معصوم ہو؟ کیوں دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھتی ہو؟ جانتی ہیں اگر آج آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا حال ہوتا میرا؟ آپ کیوں ممی کا انتظار کر رہی تھی؟ جانتی بھی ہو یہ علاقہ کیسا ہے۔ آپ نے اسی وقت مجھے کال کرنی تھی جب ممی یہاں سے گئی تھی۔ مجھے لگا ممی آ جائیں گی، میں خود تو نہیں آئی، میں تو ممی کے ساتھ۔ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ دائم کے الفاظ نے اسے 1 سیکنڈ میں سب کچھ سمجھا دیا۔ ممی کہاں ہیں؟ اس نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا۔ گھر پہ۔ دائم کے جواب پہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج کے بعد ممی ہو، خواہ کوئی اور، آپ مجھے بتائے بغیر کسی کے ساتھ باہر نہیں جائیں گی، سمجھی آپ؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں، اور اپنا موبائل گھر سے نکلتے وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آئندہ گھر میں چھوڑ کے نہیں آنا، اوکے؟ ممی مجھے یہاں چھوڑ کے چلی گئیں، اگر وہ لڑکے وہ آ جاتے تو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دل کٹ گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری۔ دائم نے کہتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ اب تک اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ 2 گھنٹوں کے خوف نے اس کی ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ اسے چپ کرواتے دائم نے سامنے اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھا، جہاں آج بھی گناہوں کا بازار گرم تھا۔ پچھلے گزرے 10 منٹ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ لب بھینچے ہوئے تھے۔ سارا کی حرکت نے ایک بار پھر اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی کہ اس کی سگی ماں اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں۔ آج وہ ممی کو نہیں چھوڑے گا، کسی صورت بھی نہیں۔ اور عدن، اسے تو یہ تک نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ آدی بس کرو، چپ ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں گھر، بی ریلیکس۔ اس کی سسکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ دائم نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور خود چند پل سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر ایسے بیٹھا رہا، جیسے خود کو ریلیکس کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ وہ سارا کے دل میں موجود عدن کے لیے نفرت کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ جسے دیکھے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، سارا اسے ختم کرنے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے اگنیشن میں چابی لگائی۔ کچھ دیر بعد پورچ میں گاڑی روکی اور اس کے ہمراہ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ تلال ہاؤس میں اس وقت سب ڈنر میں مصروف تھے۔ لاؤنج کے دروازے میں سے ان دونوں کو انٹر ہوتے دیکھ کر سارا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ وہ سیدھا چلتا تلال کے پاس آیا۔ ڈیڈی اپنے روم میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات پہ سارا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ کیا بات ہے عدن، کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ تلال نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ اپنے کمرے میں آئیں، میں نہیں چاہتا ملازموں کے سامنے کوئی تماشا بنے۔ تلال فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے تلال سے؟ جو کرنی ہے بعد میں کرنا، پہلے آؤ کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہوگی، سارا نے تلال کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ وہ لے دے کے صرف تلال ہی سے تو ڈرتی تھی۔ اتنا کچھ تو کھلا چکی ہیں آپ ممی، اب کوئی کسر باقی ہے کیا؟ آپ بھی اٹھ کر اندر آئیں، وہ کہہ کر عدن کا ہاتھ تھامے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ ڈیڈی کو کچھ نہیں کہیں گے؟ عدن نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ تلال فوراً اس کے پیچھے کمرے میں آئے۔ سارم بھی تجسس سے اٹھ کر ان کے پیچھے آیا۔ سارا دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ آئیں نا ممی، ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ سارم انہیں بازو سے پکڑ کر اندر آیا۔ بولو کیا بات ہے؟ تلال نے دائم سے پوچھا، جو سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عدن اب تک رو رہی تھی۔ ڈیڈی مجھے میرے فلیٹ کی چابی چاہیے۔ سنگاپور جانے سے پہلے آپ نے مجھ سے لی تھی۔ ہاں لی تھی، مگر تمہیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا، مجھے آج ہی وہاں پہ شفٹ ہونا ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ کیوں جانا ہے؟ یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ سیدھی طرح بات بتاؤ مجھے۔ بات آپ ممی سے پوچھیں، ان سے پوچھیں انہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ مجھے جینے نہیں دے رہی، آخر چاہتی کیا ہے یہ، کب تک یہی سب کرتی رہیں گی؟ سارا تڑک کر اس کے سامنے آئی۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ ہر روز تم گھر میں ایک نیا ڈرامہ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو آخر؟ روز روز یہ سین کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، آج میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آج میں ڈیڈی کو سب کچھ بتاؤں گا۔
میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کیا تھا مگر آپ پاس نہیں آئیں۔ میں نہیں چاہتا تھا باقی سب کی نظروں میں آپ کا مقام 0 پہ آئے۔ مجھ پہ آپ کا احترام لازم ہے مگر نہیں، آپ نے آج کی حرکت سے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ہر چیز ڈیڈی کو بتاؤں۔ اس کی بات پہ اے سی کی کولنگ کے باوجود سارا کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا۔ ڈیڈی پوچھیں، آپ ممی سے پوچھیں کیا کیا ہے انہوں نے آج؟ کہاں چھوڑ کے آئی تھیں یہ عدن کو؟ کس بازار میں تنہا چھوڑ آئی تھیں؟ آج سے پہلے تو انہیں عدن کو باہر لے جانے کا خیال کبھی نہیں آیا، پھر آج کون سی محبت جاگ اٹھی جو یہ اسے ساتھ لے کر شاپنگ پہ نکل گئی؟ اور آپ نے آج سے پہلے تو کبھی اس بازار سے شاپنگ نہیں کی، آج وہاں پہ کیسے چلی گئی؟ ممی، مجھے نہیں پتا تھا مائیں آپ کے جیسی بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی پرواہ ہوتی ہے، جو اپنے ہی بچوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو اب تک آپ کے پہلے سرپرائز کو نہیں بھولا تھا، اتنی جلدی آپ نے دوسرا بھی دے دیا۔ طلال اور سارم حیرت زدہ سے کھڑے دائم کا منہ دیکھ رہے تھے جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے کھل کے بتاؤ کیا بات ہے، کیا کیا ہے سارا نے؟ کچھ نہیں کیا ہے میں نے طلال، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ماں پہ الزام لگا رہا ہے۔ چپ کریں آپ سارا۔ دائم، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی، جس دن میں سنگاپور سے واپس آیا تھا اس دن ممی نے مجھے سرپرائز دیا تھا، عدن کی غلط رپورٹ کی صورت میں جو انہوں نے اپنی ایک دوست ڈاکٹر شمائلہ سے بنوائی تھی۔ جب میں نے اس ڈاکٹر سے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بتایا نیہا اور ممی اس کے پاس گئی تھیں یہ رپورٹ بنوانے، اسی لیے میں نے نیہا کو گھر سے نکالا تھا۔ آپ کے بارہا پوچھنے کے باوجود میں نے آپ کو اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ میں ممی کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر جو آج انہوں نے کیا ہے اس پہ میں کسی صورت خاموش نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ اسے کہاں پہ چھوڑ کے آئی تھی؟ دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سارا کے علاوہ سبھی شوق میں چلے گئے۔ عدن پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، میں تھپڑ مار دوں گی تمہارے منہ پہ۔ طلال، آپ اس کی بات پہ ہرگز یقین نہیں کریں گے، جھوٹ بول رہا ہے، اسے اتنی بھی حیا نہیں ہے کہ ماں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ سارے فساد کی جڑ یہ لڑکی ہے، اس کے کہنے پہ یہ اس طرح سے بول رہا ہے۔ آج یہ ماں پہ الزام لگا رہا ہے، کل کو یہ آپ پہ بھی لگا دے گا۔ وہ چیختی ہوئی عدن کی جانب بڑھی۔ اب پڑ گئی تمہارے سینے میں ٹھنڈ؟ یہی چاہتی تھی نا تم، ٹلوا دی نا لڑائی تم نے۔ کبھی میرے گھر کا سکون برداشت ہی نہیں ہوا تمہیں۔ انہوں نے عدن کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ طلال، آپ اس کی بات پہ یقین نہیں کریں، پوچھیں اس سے، کوئی ثبوت ہے اس کے پاس؟ بیٹھے بٹھائے اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا، میں کیوں بنواؤں گی اس کی رپورٹ؟ میرا دماغ خراب ہے؟ اگر کوئی ثبوت ہوتا تو ہی یہ دکھاتا نا۔ اب کیوں منہ بند کر کے کھڑے ہو؟ بتاؤ، اب بھی طلال کو بتاؤ۔ وہ آنکھوں میں گہرا دکھ لیے تعصب سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اب جاؤ میرے کمرے سے، تمہارے ان روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ گئی ہوں میں۔ ان کی بات پہ اس نے موبائل نکالا اور ریکارڈنگ پلے کی۔ یہ وہی ریکارڈنگ تھی جو اس نے شمائلہ سے پوچھتے وقت کی تھی۔ ریکارڈنگ سن کے سارا پسینے میں نہا گئی۔ طلال جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ ڈیڈی، یہ تو تھا پہلا سرپرائز، اب دوسرا بھی سنیں۔ آج یہ عدن کو ریڈ لائٹ ایریا پہ جانے والی سڑک پہ چھوڑ آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے راستوں کا نہیں پتا، وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ اسے اس بازار میں لے گئی۔ آپ جانتے ہیں اگر میں آج وہاں پہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ، اور کہاں ہوتی وہ؟ پوچھیں ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسا۔ ان کے سر پہ اب تک اپنی بھانجی کا خط سوار ہے۔ ریان نے بھی تو لو میرج کی تھی، سارم کی بھی لو میرج ہوگی، میں نے کروا لی تو کون سی قیامت آ گئی؟ ایسی بھی کون سی دشمنی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اس کی بات پہ طلال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سارم اب تک شوق کی کیفیت میں تھا۔ اور سارم، تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا عدن کہاں ہے؟ تم لوگ سب یہاں مزے سے ڈنر کر رہے تھے، تم لوگوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اس کا؟ نہیں دائم، میں نے گھر آتے ہی ممی سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا تم بھابھی کو ان کی ممی کے گھر چھوڑ آئے ہو کچھ دنوں کے لیے۔ میں تو خود حیران تھا، ابھی پرسوں ہی تو وہ وہاں سے آئی ہیں، پھر اتنی جلدی؟ وہ اتنا کہہ کر ہی خاموش ہو گیا۔ طلال، آپ اس کی۔ سارا نے ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ طلال نے جھٹکے سے انہیں خود سے دور کر کے بیڈ پہ پھینکا۔ ان کی اتنی اونچی آواز سن کر سارا میں دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ اتنا گر گئیں کہ اپنے بچوں کی خوشیاں تک نگلنے کو تیار ہیں؟ میری ناک کے نیچے آپ یہ کھیل کھیلتی رہیں، کیا قصور ہے عدن کا؟ ٹھیک ہے، پہلے جو سب میڈیا پہ ہوا اس کی وجہ سے میں اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا، مگر اب جب میں ہر چیز قبول کر چکا ہوں تو آپ کو کیا ایشو ہے؟
कभी आज तक मैंने उसे घर में ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। अब भी वो बगैर कुछ कहे चली गई है, फिर भी आपने ये सब किया। आप अब इस घर में रहने के काबिल नहीं है। मैं नहीं चाहता जो उम्र आपकी अपने पोता पोतियों को देखने की है, इसमें आप तलाक का लेबल माथे पे लगवा लें, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है। उनके बाद कमरे में मौजूद तीनों लोगों को झटका लगा गई। सारा का हाथ फौरन दिल पे गया। वो रोते हुए दौड़कर उनके पास आई। नहीं तलाल, अगर आप चाहती हैं मेरा हाथ आप पर ना उठे तो दूर रहें मुझसे। सारा फौरन पीछे हो गई। डैडी प्लीज। दाइम उनके सामने आया। तुम खामोश रहो, मेरा दिमाग खोल रहा है। वो बच्ची इतना सब कुछ सहती रही। दाइम की लास्ट वार्निंग को आपने कुछ नहीं समझा था, लेकिन आज आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आइंदा आपकी वजह से मेरे बच्चों को खराश भी आई तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए फारिग कर दूंगा। फिर जाके बैठी रहना सारी जिंदगी अपनी नेहा के पास। आप अच्छे से जानती हैं मैं अपने कॉल का कितना पक्का हूँ। खास तौर पर अदन के साथ अगर आपने दोबारा कुछ किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारिम और दाइम तासुफ से माँ को देख रहे थे, जो रोते हुए झुके सर के साथ बेडशीट के डिजाइन पे उंगलियां फेर रही थी। डैडी प्लीज, मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि आप मम्मी से लड़ें। इसी वजह से मैंने आपको पहले इस मामले से नाइल्म रखा। मैं नहीं चाहता आप दोनों के दरमियान कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा हो। मम्मी यही चाहती हैं कि अदन इस घर में ना रहे तो ठीक है। मैं आज अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। प्लीज आप मुझे मेरे फ्लैट की चाबी दें, मैं वापस उसे वहीं शिफ्ट कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है उसे इस घर में रखने का। उसके कहने पे तलाल ने आकर उसके कंधे पे हाथ रखा। ताइम बेटा, मैं जानता हूँ सारा ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्लीज तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। अगर तुम मुझे पहले सब बता देते तो आज की नौबत ना ही आती। ये घर तुम लोगों का है, इसकी रौनक तुम लोगों की वजह से है। मैं अपने खानदान को बिखरते नहीं देख सकता। प्लीज मत जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। डैडी की बात पर वो मज़ीद कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। तलाल कमरे से बाहर चले गए। सारा अब तक रो रही थी। वो गहरे मलाल के साथ माँ को देखता उनके पाँव में आ बैठा। अब बस कर दें, आइंदा कभी उसके साथ कुछ ना कीजिएगा। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। आप उसके साथ साथ अपने बेटे से भी हाथ धो लेंगी। वो उन्हें कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अब सिर्फ सारिम कमरे में मौजूद था। बहुत अफसोस हुआ मम्मी, बच्चे हमेशा माँ से ज्यादा करीब होते हैं, मगर हम सब सिर्फ डैडी के नजदीक हैं। कभी सोचा आपने क्यों हमने कभी अपने दिल की बात आपको नहीं बताई? माएँ तो बच्चों के लिए अपनी खुशियां भी कुर्बान कर देती हैं। आप कैसी माँ हैं? जो आज आपने भाभी के साथ किया, जरा सोचें अगर वो सब अनाया के साथ हो तो क्या सह लेंगी आप? सारिम की बात पे उन्होंने लरस के सर उठाया। दाद दें उसके हौसले को, वो सब कुछ सह के भी खामोश है। खुदा का वास्ता है भूल जाएं अब नेहा को, इस बात को तस्लीम कर लें। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आपको हमेशा दाइम से प्रॉब्लम रही है, सिर्फ इसलिए कि डैडी सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उसी से करते हैं। इवन वो आपकी बात पे भी जस्ट दाइम को प्रेफर करते हैं, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने हमेशा दाइम की हर बात पे ऑब्जेक्शन किया है, और आज सिर्फ अपनी अना को बचाते बचाते आप अकेली रह गई हैं, बिल्कुल अकेली। सारिम उन्हें कहकर अपनी नम आंखें साफ करता कमरे से बाहर चला गया। सारा अपनी किस्मत पे मातम करती आज अकेली बैठी रह गई थी। आज पहली बार उन्होंने तलाल की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो सब कुछ सह सकती थी, मगर तलाल की नफरत नहीं। वो जिसे घर से निकालना चाहती थी, आज घर के सारे अफराद उसके साथ खड़े थे। उनकी सारी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। कितना दुख था दाइम की आंखों में, कितने तासुब से सारिम उन्हें देख रहा था। उनकी हिचकियां बंद की। वो अभी तक सीढ़ियों पे खड़ा ऊपर की जानिब देख रहा था। वो जानता था अदन रो रही होगी, मगर इस वक्त उसमें खुद भी हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। फोन पे मैनेजर की 12 मिस्ड कॉल्स आई हुई थीं। वो उसके लिए मैसेज छोड़कर गहरी सांस खारिज करता ऊपर की जानिब बढ़ गया। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो बेड पे बैठी रो रही थी। थके हुए कदमों से वो उसकी जानिब आया। आदि बस करें, और कितना रोएंगी? क्या बिगाड़ा है मैंने मम्मी का? क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मैं तो उन्हें कभी कुछ भी नहीं कहा। आज जो मुझे वहां छोड़ आई, आप जानते हैं अगर वो लड़के मुझ तक पहुंच जाते तो मैं। उसकी बात पे दाइम ने फौरन उसके मुंह पे हाथ रखा। मेरे होते हुए आपको कोई हवा भी छू के नहीं गुजर सकती। कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हैं।
मैं इस घर में नहीं रहूंगी, आप मुझे वापस फ्लैट पे छोड़ के आए, मैं मज़ीद नहीं रहूंगी यहाँ पे। वो रोते हुए उसके बाजू को झंझोड़ रही थी। हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, जो हुआ उसे भूल जाएं। मैं नहीं चाहता इस बात को सोच सोच कर आप मज़ीद तकलीफ से गुजरे। मैं हूं ना आपके पास, फिर किस चीज़ का डर है आपको? वो उसे अपने साथ लगाए नरमी से समझा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिसकियां मद्धम पड़ गईं। अब बस करें ना, मेरा हाथ थक गया है आपके आंसू साफ कर करके। वो उसको देखता शरारत से कह रहा था, जिसकी आंखें रो रो के सूज गई थीं। तो ना करें आप, मैं खुद कर लूंगी। वो गुस्से से उसे कहती खुद आंसू साफ करते हुए पीछे हुई। दाइम ने हंसते हुए उसे फिर से अपने साथ लगाया और उसकी पेशानी पर लब रखे। सारा अब तक कमरे में बैठी रो रही थी। उन्होंने अपनी औलाद को अपने हाथों से खुद से दूर किया था। तभी मोबाइल पे बीप हुई। नेहा की कॉल थी। हेलो नेहा, मेरी जान, तुम्हें पता है आज यहाँ पे क्या हुआ? जो मर्जी हो, मुझे क्या। पहले मुझे ये बताएं, आपने मुझे सुकून से रहने देना है भी या नहीं? क्यों आप चैन से नहीं बैठती हैं? क्या पट्टी पढ़ाई है मम्मी को जो वो आते ही दाइम दाइम का विर्त करने लग गई हैं? खाला, आपको मसला क्या है? मर नहीं चाहूंगी मैं आपके बेटे के बगैर। ऐसे कौन से जवाहरात जुड़े हुए हैं उसे? नेहा इकबाल इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसका थप्पड़ खाने के बाद भी उसी के ख्वाब देखे। मैं तो अब उस पर लानत भी ना भेजूं। नेहा, मैं जानती हूं तुम गुस्से में हो, प्लीज मेरे पास आ जाओ, अभी सारिम की शादी है। मेरी तरफ से भाड़ में जाए सारिम और सारिम की शादी। दूसरी तरफ से नेहा ने चीख कर कहा, क्या बकवास कर रही हो? अरे वाह, जब मैं आपके इशारों पे नाचती थी तब तो आपको मेरी हर बात इरशाद लगती थी। अब मैं हकीकत बयान कर रही हूं तो ये बकवास हो गया। ठीक कहता है दाइम, सारा कसूर आपका है। आपने मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब आपको मजीद खुद से खेलने की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने आपसे हर कांटेक्ट खत्म कर लिया था। मैं मर कर भी अब उस घर में नहीं आऊंगी। आप क्या समझती हैं, मैं वो जिल्लत भूल जाऊंगी? नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकती। उस वक्त बुत क्यों बनी खड़ी थी आप? जब उसने मुझे घर से निकाला था तब आपने बराबर उसके मुंह पर थप्पड़ क्यों नहीं मारा? डैडी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। कल तक मम्मी को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज जब से वो आपकी तरफ से होकर आई हैं, मुसलसल इनकार कर रही हैं। मगर मुझे ये रिश्ता दिलो जान से कबूल है, क्योंकि वो आपके बेटे से 1000 गुना बेहतर है। अब मैं आपको शादी करके दिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको भी दावत देती हूँ, जरूर आइएगा अपने बहू और बेटे समेत। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। क्यों? क्यों ना करूं? खाला, यू नो व्हाट, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप एक साइको औरत हैं। आप चाहती हैं हर बंदा अपने काम धंधे छोड़ छाड़ कर आपकी जी हुजूरी में लगा रहे। शट अप, तुम इतनी बदतमीज हो। क्यों? अब क्यों शट अप? अब आपसे सच बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? आपने मुझे 3 साल बेवकूफ बनाए रखा और मैं ऐसी अंधी के बगैर सोचे समझे आपके पीछे चल पड़ी। आज मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मम्मी के कान भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आइंदा उनसे कोई कांटेक्ट रखा तो मैं आपका सारा किया चट्ठा अंकल के सामने खोल दूंगी, फिर बैठे रहिएगा हाथ पे हाथ मिलती। उसने कहकर फोन बंद कर दिया। लाइन कब की कट चुकी थी, मगर सारा अब तक फोन कान से लगाए बैठी थी। जिसको इस घर में लाने के लिए हर हद पार कर ली थी, वो उन्हें साइको कहकर अपनी राहें अलग कर चुकी थी। खुली आंखों से आंसू भल भल गिर रहे थे। कमरे की हर चीज उन पे हंस रही थी। इस वक्त यहाँ बैठे बहती आंखों के साथ अपने खसारे का ठीक ठाक अंदाजा हो रहा था। शौहर और औलाद सब मुतनफ़िर हो गए थे। अपनी लगाई गई आग में अपना ही सब कुछ जल गया था और वो नाम नेहाद अना के हाथों अकेली बैठी रह गई थी। नहीं, मैं कुछ खत्म नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। सब कुछ ठीक कर लूंगी, किसी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। नहीं। वो एक अज़्म के साथ उठकर बाहर की जानिब आई। हर तरफ सन्नाटा था। सभी मुलाजिम क्वार्टर्स में जा चुके थे। गेस्ट रूम में झांका, वहां कोई नहीं था। अचानक नज़र हॉल की ग्लास विंडो की जानिब उठी। तलाल बाहर लॉन में टहल रहे थे। वो सीधा चलती उनके पास गई। उन्हें आता देखकर भी तलाल ने अपना मशगला जारी रखा। तलाल, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़, आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने तलाल का रास्ता रुका। आइंदा मैं आपको ऐसा करने के काबिल छोड़ूंगा तभी कुछ होगा ना। आई नो, सॉरी बहुत छोटा लफ्ज़ है, बट प्लीज़ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मुझसे इस तरह बेरुखी मत बरतें। आपको अब भी शर्मिंदगी नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात से डर गई हैं।
آپ کو شرمندگی ہوتی تو آپ پہلے بچوں سے ایکسکیوز کرتی۔ کیا آپ کا ایک سوری اس کے دل پہ لگے سارے زخم مٹا دے گا؟ کیا سوچ کے آپ اس کو وہاں لے گئیں؟ اگر دائم وہاں پہ نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی وہ اس وقت؟ مجھے آپ نے بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ نہیں سارا، آپ کا سوری اب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، دائم سے، عدن سے، سب سے پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو کیا بہت غلط کیا، لیکن غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہی ہوتی ہیں نا۔ غلطیوں کی معافی خود بخود مل جاتی ہے، مگر گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے، شرمندگی کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہیں۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، جو بار بار کی جائے وہ غلطی نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ طلال کی بات پہ وہ روتے ہوئے گھاس پہ گر گئیں۔ رات کی تاریکی میں حبس بڑھ رہا تھا۔ درخت آج بھی ساکن کھڑے تھے، چاند مکمل طور پہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، شاید کچھ دیر میں بارش ہونے والی تھی۔ پھر ہی ماحول پہ چھایا جمود ٹوٹے گا، بارش کے بعد ہی مطلع صاف ہونا تھا۔ طلال لان میں رکھے بینچ پہ بیٹھے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں، میں گناہ گار ہوں، عدن کی، دائم کی، آپ کی، لیکن کیا مجھے ایک موقع نہیں مل سکتا آپ کی نظروں میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے؟ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہاں، میں چاہتی تھی نیہا کو اس گھر میں لانا، مگر وہ کل تھا۔ آج کے نکلتے سورج سے پہلے میں اپنا دل کا ہر کھوٹ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، نیہا کو میں کبھی اس گھر میں نہیں لاؤں گی۔ یہ گھر دائم اور عدن کا ہے، نیہا کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے جو گزرے کل میں کیا تھا، اپنے آنے والے کل کو میں اس سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں بچوں سے بھی معافی مانگ لوں گی، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھیں۔ طلال نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے ہمیشہ ان کے دل کے ساتھ ساتھ اس ساری سلطنت پہ حکمرانی کی تھی۔ بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھیں، ساتھ ساتھ ہوا کے ہلکے جھونکے آ رہے تھے۔ دائم میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب عدن بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوتی جا رہی ہے۔ میں دائم کی آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آج جو اس کی حالت تھی، میرے دل پہ چھریاں چل گئی ہیں۔ جانتا ہوں وہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ چاہیں اسے جیسا بھی سمجھیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ جو آپ نے پہلے کیا، اس نے مجھے اس سب کی بھنک تک نہیں پڑنے دی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے کیسز بہت ریئر ہوتے ہیں جن میں اولاد صحیح اور والدین غلط ہوں۔ بچوں کو ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ جب آپ سارم اور ریان کی چوائسز کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں، دین دائم سے کیا پرابلم ہے؟ وہ سامنے لان میں پھیلے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آسمانی بجلی چمکتی تو ہر چیز ایک لمحے کے لیے روشن ہو کر واپس اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں ٹریٹ بھی نازک طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اولاد ہمیشہ والدین کا عکس ہوتی ہے، جو ہم آج کریں گے کل کو وہ بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سارم اور ریان ہمیشہ دور رہے ہیں، ہمارے قریب صرف دائم تھا۔ وہ مرضیاں جو آپ نے ریان اور سارم پہ چلانی تھی، وہ سب کی سب صرف دائم پہ چلائی ہیں۔ آپ 3 بچوں کی فرما برداری صرف ایک سے ایکسپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ بغیر ان پٹ دیے آؤٹ پٹ کا تصور بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ سے اپنی منمانیاں کرنے والا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، وہ جانتا ہے اسے کیسے گزارنا ہے۔ میں نے کبھی اس کے لائف میں دخل نہیں دیا، کبھی اسے روک ٹوک نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی اس سے غافل تھا۔ میں نے صرف اسے اتنی سپیس دی ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، اور آج مجھے فخر ہے، میرا بیٹا ایک ذمہ دار اور اچھا انسان ہے۔ سارا بہتی آنکھوں کے ساتھ انہیں سن رہی تھی۔ وہ بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہے، آپ نے کبھی اسے خود سے قریب نہیں ہونے دیا۔ بچوں کی سائیکالوجی کو صرف پیرنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی سمجھ بوجھ کی ڈگریاں اپنے ساتھ نہیں لے آتے۔ وہ جیسا ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے خود بھی ویسے ہو جائیں گے۔ وہ محبت جو وہ آپ سے چاہتا تھا اسے صرف میں نے دی ہے، اسی لیے وہ آپ کے نہیں میرے قریب ہے۔ سارا، بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ چاہیں تو آج بھی سب کچھ سمیٹ سکتی ہیں۔ بچوں کے دل میں دکھ ہے، نفرت نہیں ہے آپ کے لیے۔ اور عدن بہت انوسینٹ ہے، اس میں تیز تراری والی کوئی چیز نہیں ہے۔
آپ اسے جس طرف موڑنا چاہیں گی وہ مڑ جائے گی۔ وہ آپ سے اتنا ہی پیار کرے گی جتنا باقی بچے کرتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ اس کے ساتھ ایک ٹپیکل ساس کی بجائے ایک لونگ ماں والا سلوک کریں۔ اگر آپ اب بھی ان دونوں کے ساتھ پہلے والا سلوک کریں گی تو کل کو ان کے بچے آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن آپ کا مستقبل ابھی محفوظ ہے۔ گزرے ہوئے کل کے چھینٹے آنے والے کل پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ سارا کے آنسو تواتر گر رہے تھے۔ وہ ذمہ داریاں جو انہیں نبھانی چاہیے تھیں وہ سب طلال نے نبھائی تھیں۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے، ماحول میں چھائی گھٹن اب ایک خوشگوار احساس میں بدل گئی تھی۔ سارا کی ہچکیاں اب بھی وقفے وقفے سے جاری تھیں۔ انہوں نے اوپر دائم کے کمرے کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ سو چکے ہیں، صبح بات کیجیے گا، آئیں کمرے میں چلیں۔ وہ اٹھنے لگے تھے مگر سارا نے انہیں اٹھنے نہ دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ کس چیز کے لیے؟ اب تک کی ہر چیز کے لیے، اتنے سالوں کے ساتھ کے لیے، میری ہر غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ۔ سارا نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیں اندر چلیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ طلال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سارم اور طلال دونوں بیٹھے باقیوں کا انتظار کر رہے تھے جب دائم اکیلا آ کر چیئر پہ بیٹھ گیا۔ عدن کہاں ہے؟ طلال نے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ممی کہاں ہے؟ اس نے کہتے ہوئے بریڈ پلیٹ میں رکھا۔ اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات پہ سارم نے کہا لگا کے تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ وہ دونوں اسے گھور کر ناشتہ کرنے لگے۔ اس نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، اتنی بے عزتی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تم انسان بن جاؤ، شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ ارے ہاں، شادی سے یاد آیا، انایا میری شادی میں نہیں آئے گی کیا؟ نہیں، بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں اسی لیے وہ نہیں آئے گی۔ تم دونوں خود جا کر اس سے مل لینا۔ جی جی بالکل مل لوں گا۔ پہلے آپ ہمیں بھیجیں گے پھر ہی نا۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں واقعی فیل ہو جاؤں گا۔ ہائے، آخری سیمسٹر ہے، پیپر کیسے دوں گا میں اس کے؟ ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اوہو، یہ تو بہت بڑی ٹینشن کی بات ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں۔ نکاح کے فوراً بعد تم انگلینڈ کے لیے فلائی کرو، رخصتی تمہارے پیپرز کے بعد ہوگی، رائٹ؟ سارم کے ہاتھ سے کانٹا گر گیا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، مجھے تو ایک ایک لفظ آتا ہے۔ ایون میں نے تو سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے ہی پیپرز کی تیاری کر لی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، دیکھیے گا میں ہی ٹاپ کروں گا، بس آپ شادی کروا دیں میری۔ تبھی سارا دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئیں اور خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ ٹیبل پہ موجود 3 نفوس نظروں کے تبادلے کے بعد دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ سارا نے دائم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ رات والے واقعے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آج اس کے ساتھ والی چیئر خالی تھی۔ سارم سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیڈی، میری شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ طلال کے دیکھنے پہ اس نے فوراً بات بدلی۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا شادی کے لیے شاپنگ بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو تم کر آنا رابیل کو ساتھ لے کر۔ نا جی نا، آپ کا کیا خیال ہے میں اس کے ساتھ بازاروں میں لہنگے لیتا پھروں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ مجھے پی سی میں ایک ڈنر کی اجازت دے دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ رہی شاپنگ تو وہ ممی اور بھابھی کر لیں گی۔ اس کی بات پہ دائم نے جوس کا گلاس واپس ٹیبل پہ رکھا۔ عدن کسی قسم کی شاپنگ پہ نہیں جائے گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ سارم چپ کر گیا۔ سارا کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ دائم کے علاوہ باقی تینوں افراد کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ٹیبل پہ پھر سے خاموشی چھا گئی۔ وہ آنسو پیتی، ہونٹ کاٹتی، اٹھ کے اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو کیا غلط کیا۔ کبھی تمہاری خواہشات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ تم بچپن سے ہی مجھ سے دور رہے اور غلطی صرف میری ہے۔ میں نے تم پہ کبھی توجہ نہیں دی، بے جا پابندیاں لگا کر تمہیں خود سے ہی دور کر دیا، خود سے باغی کر دیا۔ مجھے لگا جیسے تم بچپن میں میرے ڈر سے میری ہر بات مان لیا کرتے تھے، اب بھی تمہیں پریشرائز کر کے میں سب کچھ منوا لوں گی، لیکن نہیں، میں ایک بار پھر غلط تھی۔ میں سراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ سونے اور مٹی میں فرق بہت دیر بعد معلوم ہوا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی۔ میں تم لوگوں کی جدائی نہیں سہ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے دائم کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز ممی، ایسا مت کہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے رات آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ نہیں، تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔
اگر تم مجھے وہ سب نہ کہتے تو مجھے کبھی اندازہ نہ ہوتا کہ میں کیا کچھ کر چکی ہوں. میری نفرت کی آگ نہ جانے کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. مجھے معاف کر دو. وہ روتے ہوئے دائم کے گلے لگی. ایسا مت کہیں ممی، آپ مجھے گناہ گار کر رہی ہیں. بھلا والدین بھی بچوں سے معافی مانگتے ہیں. میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ ہے. انہوں نے دائم کے ہاتھوں کو چوما. آج احساس ہو رہا تھا فیملی کسے کہتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خدا کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جن کی نظروں میں دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر حسرت جاگ اٹھتی ہے، لیکن اللہ نے انہیں بن مانگے ہر شے سے نوازا تھا، اسی لیے غرور ان کے اندر آ گیا. لیکن گزری رات نے ہر شے عیاں کرتی تھی. طلال کی صرف ایک دھمکی سے دماغ ٹھکانے پہ آ گیا. وہ طلال اور بچوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی. عدن کہاں پہ ہے؟ اوپر کمرے میں ہے. وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی، نوک کر کے اندر داخل ہوئی. وہ بلینکٹ لیے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی. انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ شرمندہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. اندر کیوں لیٹی ہو؟ باہر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا. عدن سے حیرت میں آنکھیں پوری کھل گئیں. اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر سارا سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا. ممی، میں نے کبھی نہیں چاہا گھر میں میری وجہ سے کوئی ڈسٹربنس پیدا ہو یا کبھی میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے. پھر بھی آپ کو جب جب میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، فور دیٹ آئی ایم سوری. سارا نے روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا. نہیں، کبھی نہیں. میں تم سے معافی مانگتی ہوں. تمہیں کبھی اس گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا، کبھی دائم کی خوشیوں کا خیال نہیں کیا. مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ. نہیں ممی، مائیں معافی نہیں مانگتی. آپ اب سب کچھ ایکسیپٹ کر چکی ہیں. مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. سارا نے اس کی پیشانی کو چوما. تم آج سے میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو. تم آج سے میرے لیے میری عنایا ہو. تھینک یو سو مچ. چلو آؤ باہر آؤ، ناشتہ کریں آ کے. ان دونوں کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر دائم نے پرسکون سی سانس ہوا کے سپرد کی. آئیں بھابھی آئیں، بڑی دیر لگا دی آپ نے. دیکھیں آپ کا شوہر کتنا بے وفا نکلا، آپ سے پہلے ہی ناشتہ کر لیا اس نے. خیر کر تو میں بھی چکا ہوں، لیکن میں دوسری شفٹ بھی لگا سکتا ہوں. چلیں شروع کریں. اس کی بات پہ وہ مسکراتی ہوئی دائم کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی. ہائے، بس کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی کوئی بیٹھا کرے گا. سارم نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ والی چیئر کو حسرت سے دیکھا. سارا سمیت سب کا کہکہا بے اختیار تھا. طلال نے محبت پاش نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کی ابدی خوشیوں کی دعا کی. آج سارم اور رابیل کی شادی تھی. کچھ دیر پہلے نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی. رابیل گولڈن اور ریڈ کلر کے لہنگے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی. سارا کب سے عدن کو ساتھ لیے ادھر ادھر گھومتی مہمانوں سے مل رہی تھی کہ دائم ان کے سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا. ممی مہربانی کریں، اسے چھوڑ دیں. وہ ڈیڈی کھڑے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی کوئی دشمن ان کے پاس جا کے کھڑی ہو، جلدی سے آپ ان کے پاس چلی جائیں. سارا ہنستی ہوئی اس کے کندھے پہ چپت لگاتی سچ مچ طلال کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی. شرم کریں، کیا سوچ رہی ہوں گی ممی؟ کیوں، کیا سوچنا ہے انہوں نے؟ مانا کہ ساس سے صلح ہو گئی ہے، مگر بیگم صاحبہ کچھ حق ہمارا بھی بنتا ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل پہ آیا. یہ علی کہاں مر گیا ہے؟ ابھی تو یہی تھا. وہ دونوں سامنے سٹیج پہ بیٹھے دلہا دلہن پہ تبصرے کر رہے تھے. عدن گولڈن اور مہرون کلر کی ساڑی میں رات کی مناسبت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ جگمگ کر رہی تھی. گھر چلیں؟ دائم نے آہستگی سے کہا. عدن نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اس کے بازو پہ مارا. سارم سے جوتے کھانے کا بہت شوق ہے آپ کو؟ اف، ایک تو یہ سارم بھی نا. تبھی علی مشن امپاسبل پورا کرتا ہاتھ میں چھواروں کے 8-9 پیکٹ پکڑے انہیں کی جانب آ رہا تھا. اس نے جیسے ہی ہاتھ میں پکڑے سارے پیکٹ ٹیبل پہ ڈھیر کیے، دائم نے حیرت سے اسے دیکھا. یہ تو سارے اکٹھے کر کے لے آیا، باقیوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے. خبردار، میں نے تیری شادی پہ بھی نہیں کھائے تھے، اسی لیے میں تیری اور سارم دونوں کی شادیوں کے اکٹھے کر کے لے آیا ہوں. اپنے چھوارے تو پتہ نہیں کب نصیب ہوں گے مجھے. وہ چھواروں والی آنٹی دے ہی نہیں رہی تھی مجھے. بڑی مشکل سے 6-7 چھین کے بھاگا. اور یہ والے جو 2 پیکٹ ہے نا، وہ سامنے والے جو انکل ہیں نا، وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے کہے لگا رہے تھے. ان دونوں کے آگے سے اٹھا کے فوراً بھاگ آیا میں.
اس نے فخر سے اپنی کارکردگی سنائی۔ سامنے بیٹھے سارم کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی رابیل کو کچھ کہتا وہ غصے سے اسے دیکھ کر واپس نظریں جھکا لیتی۔ سارا چہرے پہ الوہی مسکراہٹ لیے طلال کے ساتھ کھڑی سلمیٰ اور مرتضیٰ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھیں جو گزری باتوں کو دل پہ نہیں لیتے۔ وہ رات کئی بات کئی والے اصول پہ قائم تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سارم اور رابیل بھی اٹھ کر ان کی طرف آ گئے۔ تم کیوں آ گئی؟ وہیں بیٹھو جا کر۔ عدن نے فوراً رابیل کو کہا۔ میری توبہ، مجھ سے اتنی دیر منہ بند کر کے نہیں بیٹھا جاتا، اور اوپر سے اس نے بول بول کے میرے کان کھا لیے ہیں۔ وہ کہہ کر ریلیکس انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ سارم کو ہنستا دیکھ کر علی کے دل پہ چھریاں چل رہی تھی۔ اوے مانا کہ اللہ نے تیری سن لی ہے، مگر اس میں ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بننے والی کون سی بات ہے؟ چل دانت اندر کر۔ کوئی بات نہیں، اللہ بہت جلد مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائے گا۔ نہ میری جان، تجھے میں لکھ کے دے دیتا ہوں، تیری کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے یہ بتا آج کتنے گھنٹے بیوٹی پارلر پہ لگا کے آیا ہے؟ خبردار اگر تو نے مجھے میری ہی باتیں واپس لوٹائیں تو۔ علی نے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے سارم کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا جو اس کی پچھلے 10 منٹ کی جمع پونجی پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ نیہا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ علی نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نہیں آنا، اگر آنا ہوتا تو وہ اپنی ممی کے ساتھ آ جاتی۔ سمیہ خالہ اکیلی آئی ہیں۔ سارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نہیں، وہ آئے گی، میں اسے اسپیشل انویٹیشن دے کر آیا تھا۔ تو شرط لگا لے بیٹا، اس نے کبھی نہیں آنا۔ ہماری دشمنی چل رہی ہے اس کے ساتھ۔ چل، اگر وہ آ گئی تو دائم ہمیں 3 پیزے کھلائے گا، اگر نہ آئی تو دائم ہمیں 4 پیزے کھلائے گا۔ میں تجھے جوتے نہ کھلا دوں؟ ویسے بھی مجھے پتا ہے اس نے نہیں آنا، دائم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دشمنی اس کی تم لوگوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تھوڑی ہے۔ میں دیکھ کے آتا ہوں کہیں وہ باہر ہی نہ کھڑی ہو۔ کچھ دیر بعد علی واقعی نیہا کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ ٹیبل پہ آتے ہی وہ فخر سے کالر اکڑا کر چیئر پہ بیٹھ گیا۔ دائم، 4 پیزے یاد رکھنا۔ ہیلو ایوری ون، نیہا مسکراتے ہوئے ان کی جانب آئی اور رابیل کے گال کے ساتھ گال مس کیے۔ مینی کانگریچولیشنز، وہ کہہ کر ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تھینک یو، اتنی دیر لگا دی تم نے؟ رابی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، وہ ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ کیسی ہو نیہا؟ عدن نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ آئی ایم فائن، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا کر موبائل پہ متوجہ ہو گئی۔ علی، سارم اور دائم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تبھی سارم کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ہیلو نیہا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تمہیں میں نظر نہیں آیا کیا؟ آج تو میں نے شیروانی بھی پہنی ہوئی ہے۔ اس کی بات پہ نیہا نے موبائل سے نظریں ہٹا کے دیکھا۔ ہائی، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، خیر مبارک۔ اس کے خیر مبارک پہ نیہا کو مجبوراً مبارکباد دینی ہی پڑی۔ بہت مبارک ہو۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ہم اتنا ویٹ کر رہے تھے تمہارا۔ سارم کی بات کا جواب دینے سے پہلے ہی سارا اس کے پاس آئی۔ نیہا کیسی ہو؟ وہ کھڑی ہو کر ان سے ملی۔ آج پہلے والی گرم جوشی دونوں جانب نہیں تھی۔ سارا اس سے مل کر واپس چلی گئی۔ نیہا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ علی نے اس سے پوچھا۔ کیا مطلب کس کی ہے؟ میری اپنی گاڑی ہے۔ ہیں سچی؟ تمہاری وہ پھٹیچر سوزوکی کہاں گئی جسے تم راستے میں روک کر 10 لوگوں سے دھکا لگوایا کرتی تھی؟ اس کی بات پہ نیہا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ سچی سچی بتاؤ، کہاں سے آئی؟ What do you mean؟ میرے ڈیڈ نے لے کر دی ہے مجھے۔ او بلے، ڈیڈ اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ تمہیں تو وہ 3 پہیوں والی سائیکل نہ لے کر دیں۔ شٹ اپ، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ویسے مجھے بہت خوشی ہوئی تم آج شادی میں آئی ہو، تمہارے بغیر تو رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ آج تو اپنا موڈ ٹھیک کرو یار، آج تو سارم کی شادی ہے، آج منہ کے زاویے نہ بگاڑنا۔ دائم کی بات پہ تم نے اتنے بگاڑے تھے کہ اب منہ ہی ویسا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں کیوں بگاڑوں گی منہ کے زاویے؟ میری بلا سے دائم 10 شادیاں کر لے، مجھے کیا؟ اچھا، یعنی کہ آج تم میرے سارے گانے سن لو گی؟ تم نے دائم کو واقعی بھائی تسلیم کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، میں تمہارا کوئی گانا نہیں سنوں گی۔ میں صرف تمہارے کہنے پہ آئی ہوں، وہ بھی رابیل کی شادی پہ۔ بائی دا وے، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہی نہیں میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کی بات پہ سب تڑپ کر سیدھے ہوئے۔ کب؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ دل گردے والا شخص جو تمہیں پلے باندھنے کا سوچ رہا ہے؟ علی کی آنکھیں ابل پڑی۔ کچھ دن پہلے ہوئی ہے، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔
اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے؟ نیہا اتنا جھوٹ نہیں بولتے، صحیح بتاؤ، لاہور میں کس جگہ پہ وہ سری پائے کی ریڑھی لگاتا ہے؟ بس آج سے تم میری سگی بہن ہو۔ ان دونوں سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے نا، لیکن میرا ناشتہ روز تمہاری ریڑھی سے آیا کرے گا۔ شٹ اپ، نیہا نے چیخ کر کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر علی کے بال کھینچے۔ ہائے ربا، میرا ہیئر سٹائل خراب ہو گیا۔ اس نے فوراً موبائل کی اسکرین سامنے کرتے بال سیٹ کیے۔ بہت بہت مبارک ہو نیہا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تم جہاں رہو خوش رہو۔ آئی نو تم میری وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی ہو، لیکن یہ قسمت کے کھیل ہیں۔ میری یہی دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو۔ کچھ بھی ہو، ہم لوگ کزنز اور دوست ہمیشہ رہیں گے۔ ٹائم کی بات پہ نیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ڈیڈ نے میری مرضی سے میری انگیجمنٹ کی ہے۔ آئی نو آئی واز رانگ فار ایوری تھنگ، آئی ایم سوری۔ عدن، میں تم سے بھی سوری کرتی ہوں۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، اور ہاں، ہم لوگ ساری زندگی دوست رہیں گے۔ اس نے عدن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اوہ یس، یعنی سب ہیپی ہیپی ہو گیا۔ سو آج سے ہم سب پھر پہلے والے دوست ہیں۔ پھر ملاؤ ہاتھ۔ علی کے کہنے پہ ان سب نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ بس نیہا، اب تم فکر ہی نہ کرنا، ہم سب تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنے آئیں گے۔ آج تو تصویر بناؤ گی نا ہمارے ساتھ؟ شور، وائی ناٹ۔ اس کے کہنے پہ علی نے ایک ہنستی مسکراتی یاد اپنے موبائل میں محفوظ کی۔ عدن نے اوپر آسمان پہ چمکتے تاروں کی جانب دیکھتے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ ڈائم نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، مگر ڈائم کے دیکھنے پہ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جب ہر شے حسب منشا ہو تو تشکر کے آنسو آنکھوں میں آ ہی جایا کرتے ہیں۔ نیہا، اب تمہاری ریڑھی سے ہمارا ناشتہ پکا ہے نا؟ علی کے کہنے پہ نیہا سمیت ان سب کا پرزور کہا فضا میں گونجا۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of the novel عشق کی پہلی منزل by فروا مشتاق. Hope that you like it. مجھے تو بہت مزے کا ناول لگا، امید ہے آپ سب کو بھی پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میری کاوش پسند آتی ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیلی بیسس پر ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کے لیے لاتی رہوں تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔